تو ہمارے ہاں جو میٹا فزیکل پوئٹری میں آبویسلی پریاں ویسے بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. بالکل کرتی ہیں بھائی. آپ کھل کے تالی بجا سکتے ہیں, جو آپ کو اچھا لگے, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے, انجوائے کریں. وہ جل پری تھی مگر خون پی گئی میرا, نشان گلے پہ ابھی رات کا پڑا ہوا ہے. کیا کہہ رہے ہیں. تو جناب فیصل اجمی کے شعر سے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. تو میرا تو نہیں سنا رہا. ہمیں مختلف کائنڈلی ہال کا ڈیکورم مینٹین رکھیے گا, پھر ہی گفتگو ہو پائے گی, ادروائز یہ پاسبل نہیں ہے. ہمیں ڈفرینٹ فیزز میں, ڈفرینٹ ایجز میں شاعری کی ڈفرینٹ جو ڈیفینیشنز ہیں وہ ملتی ہیں. مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ جو شاعری ہے, پوئٹری ہے, وہ مرر ٹو لائف ہے, یا پھر کسی نے کہا کہ یہ کرٹیسزم ٹو لائف ہے, کسی نے کہا کہ یہ جو ہے وہ معاشرے کی عکاسی کرتی ہے. بقول بی بی شیلے جو پوائٹ ہے اور جو پوئٹری ہے اور جو ادیب ہیں, وہ ان ایکنالجڈ لیجسلیٹر آف سوسائٹی, اس نے یہ فریز جو پوائٹس کے لیے جو ہے نا وہ استعمال کی. اس کے بعد پھر ہمارے جو کریٹکس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاعری جو ہے وہ محض وائلیشن اپون این آرڈینری لینگویج ہے. موضوعات کی حد تک, حسیات کی حد تک اسے دیکھنے کے بجائے جو ہماری پریکٹیکل کرٹیسزم ہے اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ڈیفینیشن بھی ملتی ہے. تو علی بھائی سے میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ شاعری کیا ہے, اور اچھا یا برا شعر یا بڑا شعر کیا ہوتا ہے؟ شاعری کے متعلق ان تمام تر نظریات میں سے آپ کے نزدیک شاعری کس, آپ کی رائے میں شاعری کیا ہے, اور کیا آپ انہی ڈیفینیشنز پر اتفاق کرتے ہیں یا آپ کسی اور پیرائے میں شاعری کو دیکھتے ہیں؟ تو اس میں میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے نہیں پتا آپ کو میری آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. سب کو آ رہی ہے؟ پیچھے تک آواز آ رہی ہے میری؟ تھینک یو, بہت شکریہ. تو شکریہ. آپ کو تو بیٹا پہلو سے نہیں آتی, پیچھے سے کیا آئے گی. تو سب سے پہلے تو السلام علیکم ٹو آل, آپ سب کو بہت شکریہ. میں بہت عرصے کے بعد جو ہے آج جس یونیورسٹی میں آیا ہوں, اور جس یونیورسٹی سے میرا جو تعلق ہے وہ 2000 سے ہے, بہت پرانا تعلق ہے. یہیں پر انہی جگہوں پہ, انہی ہالز کے اندر ہم نے ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کو سنا ہے, ان کے لیکچرز سنے ہیں. بہت سے خوبصورت چہرے اور روشن آوازیں یہاں پر ہمارے سامنے آئیں. تو جو ابھی ریحان نے جو سوال کیا ہے, تو سوال کرنے والا کہیں غائب ہے, تو جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں. میرے نزدیک جو شاعری ہے وہ کسی بھی اکیڈمک جو اس کی تعریف ہے اس سے ہٹ کے ہے. جو بھی کتابوں میں لکھا ہے میں ایسی کسی ڈیفینیشن کو نہیں مانتا ہوں, میں کسی ایسے رول کو نہیں مانتا ہوں جو شاعر کے اظہار کو پابند کر دے, جو اسے ڈکٹیٹ کرے کہ تمہیں یہ لکھنا ہے اور یہ نہیں لکھنا. اس طرح کی جتنی بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں میں ان پہ بلیو نہیں کرتا. ہاں شاعری, ابھی میں غزل کی بات نہیں کر رہا, میں اس کی فارمیشن کی بات نہیں کر رہا, میں شاعری کی بات کر رہا ہوں. اظہار کو جو چیز بھی آپ کو دباتی ہے, جو بھی چیز, جو بھی تنقید, جو بھی آواز, جو بھی اس کا لہجہ آپ کے اظہار کو دباتا ہے وہ شاعری کے خلاف ہے. اس کا شاعری کی کسی تنقید سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے نزدیک اگر ایک شاعر ہے, جیسے میں نے ایک شعر میں کہا تھا کہ شاعری مشغلہ نہیں میرا, اس سے دنیا کو دیکھتا ہوں میں. کیا بات ہے. پرسیپشن, میرے پاس واحد ایک ڈومین پوئٹری ہے جہاں میں وہ ہو سکتا ہوں جو میں ہوں, اور اس ڈومین میں مجھے وہ ہونے سے جو بھی چیز روکتی ہے تو میں اس کو شاعری کے خلاف سمجھتا ہوں. آپ کا اظہار شاعری ہے. اگر آپ کا شعر کسی کے دکھ کا مرہم نہیں بن رہا تو پھر آپ شاعری نہیں کر رہے, آپ کچھ لغت کے الفاظ کو جوڑ رہے ہیں اور وہ ڈکشنری ترتیب دے رہے ہیں جو کہیں سے بھی مل سکتی ہے. شاعری کا مطلب یہ ہے کہ آپ شعر سنیں تو آپ کے دل کو تسکین ہو, آپ دکھے ہوئے ہوں, آپ اداس ہو جائیں, اور اگر آپ اداس ہیں تو اداسی ذرا اچھی ہو جائے. میں یہ سمجھتا ہوں.
شاعری جو ہے وہ سیلف کو ڈیفائن کرتی ہے بقول علی زریون. اظہار کا زمانہ ہے تو شاعری سے بڑھ کر کوئی پیرایا نہیں ہو سکتا, جس میں کوئی ایسا میڈیم نہیں ہو سکتا. لینگویج تو ویسے بھی جو ہے وہ انریلائبل میڈیم ہے. جذبات و محسوسات کبھی بھی لینگویج کے تھرو جو ہے وہ پورٹریٹ نہیں ہو سکتے. علی بھائی اب سے دوسرا سوال یہ ہے کہ معاصر ادبی منظرنامے میں بالخصوص لائل پور کی ادبی فضا کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, اور جدید غزل کیا ہوتی ہے, اور کیا یہ غزل ہماری روایت سے بہت دور ہے یا پھر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, یا نیو کلاسکس کر کے جو ہے وہ سامنے آتی ہے, اور کیا یہ جدید غزل اس طرح پینیٹریٹ ہو رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے جس طرح اسے بڑھنا چاہیے؟ آپ نے شاعری کے منظرنامے کا پوچھا ہے, تو اس وقت دنیا کی بہترین شاعری پاکستان میں ہو رہی ہے, اور پاکستان کی سب سے اچھی شاعری فیصل آباد میں ہو رہی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں لائل پور سے تعلق رکھتا ہوں یا میں یہاں پیدا ہوا یا آپ لوگوں کی مجھے کوئی دادوا چاہیے, ایسا نہیں ہے. لائل پور نے جو لوگ پیدا کیے ہیں, میں اپنے شہر کو ہمیشہ ترجیح دیتا ہوں, یہ دبستان ہے. بچوں, دبستان کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا علاقہ, ایک ایسی جگہ جہاں پر شاعر پیدا ہوتا ہے. وہ باہر سے ہجرت کر کے وہاں آباد نہیں ہوتا. کوئی خطہ جہاں شاعر پیدا ہو اور وہاں سے اپنی شاعری کا آغاز کرے اور پھر دنیا بھر کو اپنے اسلوب کے ساتھ منوائے. تو فیصل آباد نے جو شاعر دنیا کو دیے ہیں ان کی ایک لمبی فہرست ہے, ایک لمبی فہرست ہے. جناب ریاض مجید صاحب ہیں, ان میں بہت سارے نام ہیں, کس کس کا نام لیں, پنجابی کے, اردو کے, اور صرف شاعر ہی نہیں, افسانہ نگار بھی انہوں نے جو ہے وہ پوری دنیا کو دیے ہیں. ابھی جو نوجوان لکھنے والے ہیں ان میں سے آپ موجود ہیں یہاں پر, مکیل بخاری یہاں پر بیٹھے ہیں, احمد سعید بیٹھے ہیں, اور بہت سارے دوست یہاں پر بیٹھے ہیں, اچھا شعر کہنے والے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں. تو لائل پور نے پوری دنیا کو شعری سطح پر بہت زیادہ مطمئن کیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ابھی جو غزل کہی جا رہی ہے شاید اگلے 10 برسوں تک جو فیصل آباد ہے وہ اردو غزل کا کعبہ تو رہے گا. کیا بات ہے, ایسا مجھے لگتا ہے. اور کیا تھا اس میں علی بھائی آپ معاصر ادبی منظرنامے, ہاں بالخصوص لائل ایک اور اس میں بات تھی آپ نے جدید غزل کی بات, کیا وہ اس طرح پینیٹریٹ کر رہی ہے؟ مجھے کبھی یہ قدیم اور جدید کے معنی سمجھ نہیں آئے. ایک تو یہ بیچ میں یہ جو تھوڑا معاملہ ہے, یہ اگر ہٹ جائے تو ذرا اچھا ہے, بات مکالمہ جو ہے وہ تھوڑا ہو جائے گا. قدیم اور جدید کے جو معاملے ہیں یہ الفاظ میری کبھی سمجھ میں نہیں آئے. مجھے غالب کا شعر ہے کہ میرے دکھ کی دوا کرے کوئی, یہ آج بھی جدید ہے. یا میر صاحب کے جو اشعار ہم پڑھتے ہیں, کیا جدائی کو منہ دکھاؤں گا, وصل میں رنگ اڑ گیا میرا, کیا بات ہے, تو یہ آج بھی جدید شعر ہے. اسی طرح جو پرانے اشعار ہیں, تو میرا خیال ہے کہ جو شعر آپ کے حالات کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے وہ جدید شعر ہے, جو آپ کے زمانے کے ساتھ رکھتا ہے. قدیم سے میری مراد زبان ہو سکتی ہے, جیسے عبرانی زبان ہے, اس وقت بھی شاعری ہوتی تھی. یونانی زبان میں, عبرانی زبان میں, مصری زبان میں, اب وہ زبانیں موجود نہیں ہیں, تو وہ لٹریچر بھی اب موجود نہیں ہے اس طرح سے. تو جو کلام قدیم ہو جاتا ہے وہ ہے جس کی زبان مر جاتی ہے. تو اگر آپ کی زبان ارتقا کر رہی ہے, وہ آپ الفاظ کو اپنے اندر بسا رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کلام بھی جدید سے جدید تر ہو رہا ہے. اور آج کی جو اردو غزل ہے وہ تو حسیات سے آگے ہے, وہ تو زمان و مکان کی جو کیفیات ہے اس کو وہ پورٹرے کر رہی ہے. تو میرے خیال میں تو آج کی جدید غزل جو ہے وہ روایت کو آگے لے کر چل رہی ہے. یار جو بڑا شعر ہے نا, پتہ نہیں لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پسند اپنی اپنی ہے. اس میں جسے جتنا دکھ ہے, جسے جتنا احساس ہے, اس کے لیے شعر کی ترتیب اس طرح سے. اور لوگ ان سامعین کو, ان بچوں کو, نوجوانوں کو, ہمارے جو کئی سینئر شعراء ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا شعر قبول کرنا کسی کھاتے میں نہیں لکھا جاتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا شعر قبول کرنا ہر کھاتے میں لکھا جائے. یہ وہ بچے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو یہ زندگی کو جی رہے ہیں. یہ پیمانہ ہے میرے نزدیک. I'm sorry to say, I don't know why I'm saying sorry. کسی بھی کتاب کا لکھا ہوا, کسی چیز کا طے کیا ہوا معیار
کسی شعر کے لیے ضروری نہیں ہے. غالب نے کیا فرمایا ہے, میر صاحب نے کیا فرمایا ہے, وہ ان کے اپنے زمانے کی باتیں. آج کے دور کا شعر وہ ہے جو ریحان زائر کو یہاں سے ٹچ کر رہا ہے. وہ اس بچے کا شعر ہو یا غالب کا شعر ہو, وہ بڑا شعر ہے. اس کا تعلق اسی طرح کی جو آپ نصاب میں پڑھتے ہیں, میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو دنیا قبول کرتی ہے ان کا کلام آپ کتابوں میں کیوں نہیں لاتے. جون صاحب کو اس وقت کسی نے نہیں مانا تھا. جون صاحب آج صفحے پر موجود ہیں, اپنے مرنے کے 20 سال بعد وہ بندہ آج بھی صفحے پر موجود ہے. اور جو بہت سے دوسرے لوگ ہیں وہ ریکارڈ پہ ہیں ہی نہیں, کسی جگہ پہ نظر نہیں آتے. تو اچھا شعر کیا ہے, یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو کوئی رہتا ہے آسمان. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا, ایک ہی جب. اور بڑے شعر کی طرف آپ آئیں تو بڑا شعر یہ مثالیں اس کی ہے کہ جیسا ایک اور آدمی اس نے کہا میرے نزدیک بڑا شعر یہ ہے, وہ اس کے نزدیک بڑا شعر ہے. جیسے نیٹشے نے کہا تھا گاڈ از ڈیڈ, تو کسی بندے نے کہا کہ اس نے کہا کہ گاڈ از ڈیڈ. اس نے کہا اوکے دیٹ واز نیٹشیز گاڈ ناٹ یور گاڈ, وائی یو سیئنگ گاڈ از ڈیڈ. اس کا خدا تو مر گیا, تیرا تو زندہ ہے نا بھائی. تو خدا جیسے اپنا ہے نا, اچھا اور بڑا شعر بھی اپنا ہے. تو ہر کسی کا اپنا ہے, کسی کو کوئی شاعر پسند ہے, کسی کو کوئی شاعر پسند ہے. لیکن جو میرے نزدیک ایک بڑا شاعر ہے نا, میرے نزدیک بڑا شاعر کسی قوم کا نہیں ہوتا. اگر آپ کہیں کہ یہ ہمارا قومی شاعر ہے تو میرا خیال ہے آپ نے اس کو محدود کر دیا. شاعر افاقی ہوتا ہے, اس کا تعلق کسی قوم سے نہیں ہوتا, اس کا تعلق کسی خطے سے جگہ سے نہیں ہوتا. اس کے نزدیک ایک پوری دنیا اس کا مخاطب ہوتی ہے. وہ جب ماں کی بات کرتا ہے تو اس کے سامنے اپنی ماں نہیں ہوتی یا اپنے قبیلے کی ماں نہیں ہوتی. اس کے نزدیک پوری دنیا میں جو مائیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں. جب وہ محبت کی بات کرتا ہے تو وہ محبت پوری دنیا کی محبت ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑے شاعر کی ہے. اور یہ جو صدی ہے یہ اقبال کی صدی ہے, یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مجھے تو کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ میرے نزدیک اقبال اتنے بڑے شاعر ہیں کہ ان کا جو اسلوب ہے, ان کا جو ڈکشن ہے, اور ان کے یہاں جو ورائٹیز ملتی ہیں, جو ان کے یہاں اپنا تضاد ملتا ہے, وہ بڑا خوبصورت ہے. اور یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم نے اقبال کو کوٹیشنز کے لیے رکھ لیا اور وہ چیزیں نہیں پڑھی. اور باقی جو اب لکھا جا رہا ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, اور آگے چل کر یہ بھی ایک نئی روایت کی بنیاد ہے.